علم اٹھا رہے ہیں کہ حضرت صاحب سے ادا کر رہے ہیں، تو رسول سے بھی اللہ نے کہا ان سے کہو ہمارے اہل بیت کی محبت اختیار کریں۔ تو مجلس میں نے جہاں سے کب سے شروع کی تھی، شروع کرنے کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا کہ جب بستر رسول پر علی کو لٹا دیا تو علی نے کیا کہا، یا علی کیا ہمارے سونے سے جان بچ جائے گی آپ کی؟ کہاں، مگر اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ تو کافر کیا سمجھے نبی سو رہے ہیں، مشاہری کیا سمجھے خدا سو رہا ہے۔ مطلب کافر نے کہا نبی سو رہا ہے، مشاہری نے کہا خدا سو رہا ہے، رسول نے کہا نہ نبی سو رہا ہے نہ خدا سو رہا ہے، بلکہ میرا جانشین علی مرتضیٰ سو رہا ہے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ عقیدہ دیکھیے مشاہریوں کا، چار چیزیں سماعت فرمائیں گے کہ قدم قدم پہ ہمیں اعتبار لگتا ہے، قدم قدم پہ ہمیں اعتبار لگتا ہے، اسی کے ہاتھوں میں کل اختیار لگتا ہے، اور مشاہریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں، وہ ایسا تھا ہی کہ پروردگار لگتا ہے۔ میری بات متفق ہو تو ضرور بولے انشاءاللہ، اگر پسند آئے تو بولے۔ یہ عقیدہ ہم بتا رہے ہیں کیونکہ علی نے منع کیا ہے مشاہری سے، میں اللہ نہیں ہوں۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے جسے اونگ آئے یا نیند آئے وہ اللہ نہیں ہے۔ علی کہنے میں سو کے بتا رہا ہوں، نماز پڑھ کے بتا رہا ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ سمجھ آئے؟ اب علی سو رہے ہیں، علی نے کہا اسد اللہ سو رہا ہے، بے نے کہا باب العلم سو رہا ہے، تے نے کہا تاج و تخت کے ٹھوکر میں رکھنے والا سو رہا ہے، رے نے کہا رہبر اسلام سو رہا ہے، زال نے کہا صاحب ذوالفقار سو رہا ہے، عین نے کہا علی ابن ابی طالب سو رہا ہے، عین نے کہا غالب الغالب سو رہا ہے، نون نے کہا ناجل مراجع سو رہا ہے، میم نے کہا من کنت مولا علی المولا کہا۔ آپ علیہ محمد و علیہ محمد۔ یہ علی کی عظمت ہے، تو یہ مودت بھائی اب مشاہری نے خدا کہہ رہا ہے، اس نے مودت محبت ہی میں کہہ رہا ہے، اس نے ایسے ایسے معجزے علی کے دیکھے، اس نے کہ خدا ہی نہ سکتا ہے، اس طرح کو کوئی نہیں سکتا ہے۔ بہلول جانا ہے بغداد کی ایک بازار میں، بہلول گھوم رہے ہیں، اب ادھر سے کچھ افراد جو علی سے مطلب محبت نہیں رکھتے تھے، اب آیا کہا کہ دوسرے شہر میں بہلول کو آیا، کہا بہلول کہ اپنے مولا کی فضیلت بیان کرو، کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے کہ عالم تھے، ٹوپی رکھتے تھے، داڑھی بھی تھی، کہا بہلول کچھ اپنے مولا کے فضائل سناؤ۔ بہلول نے کہا کل آنا اور پڑھ کے آنا۔ اب یہ بہلول چلتے بنے، بڑا غصہ ہو گیا کہ دیکھو میں اتنا بڑا عالم ہوں، اتنا علم ہے، داڑھی بھی رکھتے ہوں، ٹوپی بھی رکھتے ہوں، کہے کر پڑھ کے آنا۔ پھر دوسرے دن بازار لگی، بہلول ٹہل رہے ہیں، پھر وہ مطلب یہ مذاق اڑانا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، علی کا مذاق اڑانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کی تو عزت منتشا اور تذلیل منتشا بید الخیر، اللہ چاہے اس کو عزت دے، اللہ چاہے اس کو عزت دان ذلیل کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ اب پھر یہ آج دوسرے دن کہا بہلول اپنے مولا کی فضیلت بیان کرو، کہا کل پڑھ کے آنا۔ اب یہ ہوتی ملا گیا، بتاؤ میں اتنا بڑا عالم دین ہوں، کہا کل پڑھ کے آنا۔ جب تیسرا روز ہوا تو بہلول کہا دیکھو یہ بتاؤ
میرے 3 سوال ہیں، اگر تم نے سوال کا جواب صحیح دیا تب تو تم میرے مولا کی فضیلت کو سمجھ پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ کا سوال کر، کہا یہ بتاؤ انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ اس میں کیا ہے، جب تو اس کی زبان ہے اس کی حق میں، زبان ہماری ہے، جب 1 گھنٹہ بولے 2 گھنٹہ بولے، کہا نہیں، کہا یہ نہیں جواب اس کا ہوا، زبان کی جو ہے چلے جاؤ۔ دوسرا سوال کیا بہلول نے، انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ تو اس نے کہا بھیا ہمارا پیٹ ہے، ہم 1 روٹی کھائے چاہے 2 کھائے چاہے 5 کھائے، آپ کو کیا انسان کو مطلب جتنی بھوک ہو اتنی کھائے۔ کا جواب یہ تھا کہ جتنی انسان کی بھوک ہو اتنا کھائے۔ بہلول نے کہا غلط۔ تیسرا سوال بہلول نے کہا کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ کہا بھائی انسان کی نیند ہے، جب تک اس کی نیند پوری نہ ہو جائے تو یہ بھی غلط۔ کہا غلط ہے کہاں؟ کہا فیصلہ قاضی کے پاس جائے گا۔ فیصلہ قاضی کے پاس پہنچا تو کہا بہلول کیا ہوا؟ کہا حضور کچھ سوالات میں نے ان سے کیے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، تو بات ٹھیک ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ تب بہلول نے کہا شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا جس کے جواب غلط ہوں گے اس کو قتل کیا جائے گا، یا ایسی سزا دی جائے گی تو کئی سے کئی ہو، اگر نہ قتل کیا جائے تو سزا ایسی ہو تو قتل سے زیادہ مطلب کئی سے کئی سزا ہو، میں کالے پانی اتار دیا جائے۔ کہا ٹھیک۔ تو قاضی نے کہا بھائی بہلول تمہارا سوال کیا تھا؟ تو بہلول نے کہا میں نے ان سے پوچھا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، تو کہا اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا بھائی ہماری زبان ہے، ہم چاہے جتنا بولے گا نہ۔ کہا بہلول کو بتاؤ۔ بہلول نے کہا دیکھو انسان بولے تو اتنا بولے، حق بولے نہ حق نہ بولے، حق بولے نہ حق نہ بولے۔ کہا بالکل پکا ہو گیا، بہلول کا جواب پکا ہو گیا۔ اب دوسرا سوال، کہا بہلول سوال کیا؟ کہا انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ تو بھائی اس نے کہا اس نے کہا بھائی اس کا پیٹ ہے، جتنا کھاتا رہے، جتنا ہے نا کتنی بھوک کو کھاتا رہے۔ تو کہا بہلول نے یہ نہیں ہے، حق کھائے نہ حق نہ کھائے۔ سبب پڑھے محمد والے محمد پر، حق کھائے گا تو مسلوبت طہارت باقی رہتی ہے۔ ایک رکوع بھی اگر آپ نے غیر حق کھایا ہے تو نسل میں وہی اثر آتے رہتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا بہلول تیسرا سوال کیا ہے؟ کہ میں نے پوچھا ہے انسان کو کتنا سونا چاہیے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں کہا ہے بھائی جب تک نیند نہیں پوری تو سوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہلول نے کہا تم بتاؤ۔ کہا دیکھو سوئے اتنا سوئے اتنا سوئے نیند بھی پوری ہو جائے، واجبات نہ چھوٹنے پائے۔ صلوات پڑھے محمد والے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں 4 پہلو ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، موت۔ بچپنا، جوانی، بڑھاپا، موت، یعنی بڑھانے کے قول ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بچپنا آگے چلا جائے گا، جوانی آئے گی چلی جائے گی، بڑھاپا آئے گا چلا جائے گا، موت باقی رہے گی۔ مطلب 3 فرار ہو جائیں گے، ایک قرار رہے گا، وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ یہاں نہیں رکے، آگے فرمایا ہے کہ دیکھو اس پہ میں نے اسے پیش کیا کہ اتنا سوئے کی واجبات نہ ترک ہو۔ مولا نے فرمایا کہ اتنا خیال رہے مستحبات جو مستحبات ہیں آپ بجا رہے ہیں واجب نہ چھوٹے۔ تہجد کی نماز شب کے بارے میں مولا کائنات نے کہا ہے اگر آپ کی نماز شب پوری ہو جائے، صبح کی نماز قضا ہو جائے تو فائدہ نہیں۔ ایک شخص تھا 3 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ گیا، نماز کے تہجد پڑھنے لگا، نماز شب پڑھی، ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے اذان میں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ جو آرام کرنے لیتا 7 بجے سو کے اٹھا، کیا ہوا؟ مستحب کے بجائے واجبات چھوٹ گیا۔ مولا نے کہا بے شک اگر مستحبات تب بھی ہو جائے واجب نہ چھوٹنے پائے۔ صلوات پڑھے محمد والے
صلی اللہ علیہ وسلم۔ مودت محبت الگ، مودت الگ، دل سے عقیدے کے ساتھ مودت ہوتی ہے۔ ایک شخص کہا مولا کائنات کے پاس، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ میں نے کہا تندور میں چلا گیا۔ اب مجھے قریب میں گیا، دیکھا مولا کی دعا روشن ہے، آپ کیسے بات میں جل جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ مولا بولے کچھ نہیں، خدا کے ہارونی مکی آ رہے ہیں، گھاس کے بیچ سر کے اوپر ہے اور ہارون چلے آ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا ہارون کہاں؟ مولا کہا تندور میں، تو جاؤ۔ انہوں نے پوچھا نہیں، مولا اس میں آگ ہے، اس میں آگ روشن ہے، انگارے ہیں، میں جل جاؤں گا، نہیں، تندور میں چلے گئے۔ مولا نے کہا اسی سے، کہا اسی سے، اس کا ڈھکن بند کر دے۔ اب کچھ لمحے کے بعد مولا نے کہا کہ ڈھکن اٹھا دے۔ اب یہ سمجھ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ تو جل گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ جب مولا نے جب ڈھکن اٹھوایا اسے تو اس نے خود دیکھا کہ مدعونی مکی جو کہے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں ہے اور پروردگار الہی کی تسبیح گرد کر رہے ہیں، اور کبھی کہہ رہے ہیں یا علی ہو یا اولی ہو یا حسن ہو یا حسین ہو اے فاطمہ ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام صلوات یہ مودت ہے۔ ہارون رشید جو پہلے کا عزیز بھی ہے، زبیدہ کے ساتھ میں سفر میں نکلا ہے۔ بل آخری بات رب مسائل کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، میری نماز بھی ہے۔ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ سفر پہ ہیں، راستے میں کیا دیکھا؟ پہلول جو ہے مٹی کا گھروندا بنا رہے ہیں، مٹی کا گھروندا کھیت میں۔ ہارون رشید نکلے ادھر سے، بھائی بادشاہ تھا، اسی بات میں بادشاہ تھا، قابل گروپ دیا جائے تو ہارون رشید نے کہا پہلے کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو کہا بیچو گے؟ میں بیچوں گا۔ کہا کتنے میں؟ نہیں بھائی۔ زبیدہ نے کہا نہیں میں تو خریدوں گی۔ اس نے نہ کر دیا۔ زبیدہ نے کہا میں خریدوں گی۔ پہلے کتنی قیمت؟ اتنی قیمت دے دی۔ بہرو نے مکان ان کو دے دیا، زبیدہ نے خرید لیا۔ گھر چلے گئے، رات ہوئی، ہارون رشید سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، جنت میں مکان ہے، اس پہ لکھا ہے نام کے ساتھ زبیدہ کا۔ دیکھا ہے کہ میں بھی ساتھ میں تھا، میں اس کا شوہر ہوں، نام اس کا لکھا ہوا ہے۔ اسی آنکھیں کھل گئی۔ اب لشکر وفا کے سفر تیار کرو، پھر ہمیں وہیں جانا ہے۔ زبیدہ نے کہاں جانا ہے؟ کہا ہمیں وہیں جانا ہے۔ کہا کہاں؟ ارے وہیں بہلول سے ملنا ہے۔ پھر ان کا لشکر آیا، قافلہ آیا، پھر بہلول وہی مٹی گروندا بنا رہے ہیں۔ اب جیسے بہلول نے دیکھا ہارون رشید کو، کہا بہلول کیا بنا رہا ہو؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہاں؟ کہا کتنے میں لگیے دھرم میں؟ کہا بہلول کا تو اتنے میں نہیں تھے، کہا آج جو ہے دام بڑھ گیا ہے۔ کہا دام بڑھ گیا ہے؟ کیوں؟ کیا کل تم نے دیکھا نہیں تھا؟ تم دیکھ کے آیا ہے۔ سوال پڑھے محمد والے محمد پر، کہا تم نے دیکھا نہیں تھا، آج تو جنت میں مکان زبیدہ کا دیکھ کے آیا ہے، اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے۔ کہ مودت دل سے ہوتی ہے، دکھاوے کی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات علی محمد والے محمد۔ ایک اور مثال اس کے بعد اپنے مسائل، کیونکہ ہمارے نظر مولا بھی اہتمام ہوتا ہے، صدقہ بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت نبی جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کا دربار سجا ہوا ہے، میں نے پہلے کوئی پیش بھی کیا ہے، شاید پیش کیا ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے، اس میں ایک شخص جو ہے ان کے دربار کے سامنے سے گزرا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آج شام کو اس کی جو ہے موت واقع ہو جائے گی۔ اچھا نبی جو تھے کوہتوں پہ صبح درخت سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ نے کہا آج شام کو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو دراصل اتنے میں وہاں کوئی ایک شخص آگے اس کا چاہنے والا جاننے والا تھا، جو شخص گزر کے گیا ہے اس کا کوئی جاننے والا موجود تھا، وہ فوراً وہاں سے اٹھا اس کے گھر پہنچ گیا جا کے، کہا دیکھ ایسا کر، کیونکہ
मतलब नबी जो कहता तो बात तो हो नहीं सकता है। अपने काम हम लोग निकाले, आज शाम तक तेरी मौत आते हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है कि आज इस बात शाम को इसकी बात बहुत बातें हो जाएगी। अच्छा, मगर इसने जब कहा तो उसके तेरे का कोई असर ना हुआ, इसने सोचा कि मैंने मौत को बताया है, ऐसा ही बात अगर हमको आपको पता चल जाए कि हमको जो है दोपहर तक मौत आ जाएगी, कैफियत क्या हो जाएगी। लेकिन उसके चेहरे पे कोई शिकनी नहीं आई, बस इतना इसने कहा कि अपने कर्म काम जो है जल्द निकाले, मौत आ जाए शाम को। अब सुनिए, इसने अपने सारे गुलामों को बुलाया, कहा बताओ हमारे गुलामों में अनाज कितना है, दौलत कितनी है। तो कहा हुजूर ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा, वो बड़ा बादशाह था, वो बड़ा पैसे वाला था, ऐसा नहीं था। कहां से बताए, क्या ऐसा करो दस्तरखान लगा दो, ऐलान कर दो, जो आए खाए भी ले भी जाए जिसकी जरूरत है। अब ये बैठे यहाँ, शाम होगी इसकी मौत आके हो जाएगी, ये बैठे हैं, दोस्त है, मौत और मोहब्बत है तो, लेकिन इसके चेहरे पर फिक्र नहीं है सदके के बारे में। सरकार देखिए क्या है, भाई ऐलान हुआ, कभी चली, खा रही ले जा रही, खा रही ले जा रही है, शाम हो गई, रात हो गई, कोई बैठा है सोच रहे मौत तो आगे नहीं हुई, सुबह हो गई, लंगर चल रहा है, दौलत बढ़ रही है, खजाना चल रहा है। तो गुलामों ने कहा हुजूर एक बात बताइए, उसके भी औलाद थी कि आप सभी बांटे दे रहे हैं, सब लुका दे रहे हैं, औलाद के बारे में नहीं सोचा है। खबरदार, जब वो कमाएगा उसको इसकी हकीकत पता चलेगी, अजमत पता चलेगी, ये मैंने कमाया है, इसका जवाब मुझको देना पड़ेगा। सुबह हो गई, मौत आके नहीं हो, फिर शाम हो गई, दूसरा दिन हो गया, नबी ने कहा क्या था, शाम पे मौत आके हो जाएगी। जब शाम हो गई, अब ये वहां से भागा, सर बैठा हुआ था, देखा जहां मूसा इस्लाम का सजा हुआ है, हाथों को जोड़कर पहुंच गया। अब ये उचक रहा है कि मैं सवाल करो, नहीं नबी है, ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन नबी समझ गए। कहा तू शख्स क्या कहना चाहता, जल्दी से खड़ा होगा, नबी दिलों का हाल जानते हैं। तूने हाथों जोड़ा, जा नबी अल्लाह, मैं तेज नहीं लगता, लेकिन मैंने आज देखा है, आपने का बयान किया था उस शख्स की मौत वाक़ई हो जाएगी, लेकिन मरा नहीं है। तो नबी ऐसा उसने कुछ नहीं कहा, उसके हाथ में पकड़ा, वहीं कोई दूर पर पहुंचे जहां अल्लाह से बातें करते थे, सुबह दर्द से कि या अल्लाह जो तू कहता है मैं वही बंदों पे पहुंचाता हूं, मैं तेरे कहने के बावजूद कहा था इस शख्स की मौत आगे हो जाएगी, वो शख्स मरा नहीं है। आवाज आएगी, मूसा नीचे लहजे में बात करो, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्यों? कि मैं अब चाहता हूं कि मैं उसको अता करता रहूं, वो मेरे नाम पर खैरात करता रहे। सलात पढ़े मोहम्मद वाले तो ये है हुसैन के चाहने वाले, अली के चाहने वाले हजारों, आज 6 मुहर्रम हराम हो गई है। जो ऐसे शहीद से मंसूब है जिसके हुसैन फरमा रहे हैं, अल्लाह आज मैं बारगाह इलाही में तेरी बारगाह में इसको हदिया करने जा रहा हूँ जो मेरी शक्ल सूरत में नाना के सभी था, और मैं जब नाना की ज़ियारत करना चाहता था तो मैं अली अकबर का चेहरा देख लिया करता था। एक मिस्र का रहने वाला है, रसूल के दरवाजे पर आया मदीने में, कहा मुझे रसूल से मिलने का बड़ा मुश्ताक था। तो हुसैन ने कहा रसूल तो उनकी वफात हो गई, इंतकाल कर गए, हाँ मोहम्मद की हमशा भी मेरा बेटा है, मैं उसके ब्याह करा सकता हूँ। हुसैन ने कहा अब्बास अली अकबर बुलाते रहो, लेकिन जब मौलाना अली अकबर की विलादत हुई थी तो जनाब ज़ैनब आई थी, कहा भैया तुम्हारा को बेटा पैदा हुआ। तो हुसैन ने कहा तुम बालक हो। तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया खुशी के मौके पर
بیٹیاں یا بہنیں کچھ مانگتی ہیں. دیکھا ہوگا یہاں اپنا ماحول ہے, اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا بہنیں آ جاتی, بھیا ہمیں یہ چاہیے, بھیا ہمیں یہ چاہیے, بیٹا پیدا ہوا نا. بھیا نے کہا ٹھیک ہے. پہلے تو یہ آئے علی اکبر بول رہے ہیں, بیان کروں گا. مسجد نبوی کے پہلے دروازے پر عرض کیا اور زینب نے امام حسین نے 3 دن کے بعد جہاں زینب کو دے دیا. 18 سال زینب نے آبا میں نقاب میں رکھا ہے, بنا نقاب میں نہیں رکھا ہے. باہر گئے تو سر سے پاؤں پر نقاب ہوتی تھی, اتنے خوبصورت تھے علی اکبر. جیسے کہا علی اکبر چہرے سے نقاب کو ہٹاؤ, اس نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو کہا یا حسین علیہ السلام آقا, نام بہت سنا ہے آپ کا, ایک گزارش ہے کیا میں تو کرم کروں گی حاجت تو مل سکتا ہے؟ کہا حسین بتاؤ. حسین نے کہا کہ اگر ہو سکے تو دعا کر دیجیے ایسے دوسرا بیٹا مجھ کو بھی مل جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ بتاؤ اگر تمہیں بیٹا عطا ہو گیا, اللہ نے دے دیا, اگر اس کے کہیں ایک بال ذرا برابر ایک زخم ہو جائے کیا برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں ہوگا؟ کہیں تم کو نہیں پتا ہے یہ وہ علی اکبر ہے کہ کربلا کے میدان میں اس کا سینہ ہوگا اور پرچھی کا پھل ہوگا. برداشت نہیں کر پائیں گے اداروں. ادھر زینب آ گئی, بھیا بہنیں مانگتی نہیں چاہیے. کہا زینب سے حسین نے بہن جو بتاؤ وہ ملے گا. بھیا تو مانگو دو گے؟ کہا وعدہ وعدہ, بھیا یہ ایک بار مجھے دے دیجیے. تو امام حسین نے جب 3 دن کے علی اکبر تھے تو زینب کی گود میں دے دیا. حسین نے کہا زینب ایک وعدہ کرنا ہوگا. بھائیو عزاداروں وعدہ سماعت فرمائیں. حسین نے کہا بہن زینب میں نے دے تو دیا ہے, ایک وعدہ کرنا ہوگا. کہا بہن بتاؤ بھائی. کہا دیکھو میں تمہیں زیادہ وقت کے لیے دے رہا ہوں اور کچھ کم وقت کے لیے اگر مانگو تو منع نہ کرنا. حضرت زینب نے علی اکبر کو گود میں لیا, اپنے گھر میں لے آئی. علی اکبر قربان چڑھنے لگے. حسین کا قصور کیا تھا یہ روایت کے بندے میں پڑھ رہا ہوں. حسین نماز پڑھتے تھے مسجد میں, سیدھا زینب کے گھر جاتے تھے. جھولے میں علی اکبر کے چہرے کو کھولتے تھے, منہ کو چومتے تھے, پیشانی کو چومتے تھے, گھر واپس چلے آتے تھے. زینب دیکھتی تھی کہ بھیا کوئی سوال نہ کر دے. زینب کو معلوم ہے نا کہ میں دے رہا ہوں, میں لے بھی سکتا ہوں, وعدہ کیا تھا نا, ہو جانا کا. یہی حسین کا نماز پڑھتے بھائی کے گھر جاتے تھے, حسین کے مدوں کو بوسا دیتے تھے, پیشانی کو چومتے تھے, گھر چلے آتے تھے. وہ دن بھی آیا, روز عاشور آ گیا. حسین جب انصار اصحاب شہید ہو گئے, حسین زینب کے خیمے میں پہنچے. کہا بہن زینب. ہاں بھیا تو وعدہ یاد ہے؟ زینب رو کے کہتے بھیا وعدہ تو یاد ہے اور ایک خیال رکھنا. کہاں پہ؟ کہا بھیا میں نے 18 سال علی اکبر کے کوٹے میں مٹی تک نہیں لگنے دی ہے. میرے علی اکبر کو اس مٹی میں نہ ملا دینا. عزاداروں قیامت ہو گئی. حسین نے کہا اے بہن زینب, ارے یہ باپ ہے, یہ باپ کو محبت نہیں ہے, سارے اولاد کا مجمع ہے. ہماری ماں بہنیں سنیں کیونکہ بچوں سے ماں کو بہت لگاؤ ہوتا ہے. اگر بچوں کو کوئی زخم ہو جائے نا باپ کو برداشت کر لیتا ہے. ایک ماں اتنا نرم دل ہوتی ہے, برداشت نہیں کر پاتی ہے. عزیزوں علی اکبر کو جب زینب نے رخصت کر دیا ہے, اس کے بعد علی اکبر ماں کے خیمے میں گئے ہیں. دیکھا ماں کہیں, میں ان کو کہیں تلاش کیا
سامنے نظر نہیں آئی. اپنے خیمے میں لیلا نہیں ہے. مولا عباس نے کہا چچا عباس اماں نظر نہیں آ رہی ہے. مولا عباس خیمے میں گئے, ادھر دیکھا ایک کونے میں کار سے لپٹی ہوئی روایاں اور تائے بدن میں کبکبی سوار ہے. مولا عباس کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ ادھر سے زینب بھی آگے پیچھے بھابھی جان کہاں ہے؟ ام لیلا نے کہا عباس تھوڑی دیر کے باہر چلے جاؤ. زینب سے کہا آقا زادی تھوڑی دیر باہر چلے جائیے. 18 سال کے بعد لیلا نے علی اکبر کو دیکھا ہے. جب دونوں آنکھوں چلے گئے لیلا نے علی اکبر کو سامنے کھڑا کیا, کہا اے علی اکبر, ارے میں نے 18 سال کے بعد تجھے دیکھا ہے. صندوق کو کھولا, اے علی اکبر یہ 1 سال کا کرتا, اے علی اکبر یہ 2 سال کا کرتا, اے علی اکبر یہ 3 سال کا کرتا, اے علی اکبر میں ہر سال تیرے نام کا کرتا سیا. اس کے باوجود کہ میرے علی اکبر کی شادی ہوگی میں اپنے پوتوں کو یہ کپڑے پہناؤں گی عزاداروں. اس کے بعد علی اکبر بھائی سے سجاد کے خیمے میں تشریف لائے اور سرانے نہیں کھڑے ہوئے ہیں, پائیں کی کھڑے ہو گئے. سے سجاد نے دیکھا کہ ٹھیک بھائی ٹھیک ہے, سب آسان تھا تم لوگوں نے چن لیا ہے. سید سجاد کا جملہ بھائی سے بھائی کہہ رہا ہے. سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں علی اکبر سے, بھیا علی اکبر یہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا ہے. نہ عباس چچا نے کام اچھا کیا ہے, نہ قاسم نے. آپ نے تو آسان کام چن لیا, کیونکہ جو شہادت ہونا کربلا میں وہ آسان ہے. جو سفر سجاد کا ہے سب سے کٹھن ہے. سجاد کہتے ہیں بھیا علی اکبر تم تو ایک لمحے میں مصیبت والی ختم ہو جائے گی, لیکن یہ بیمار کربلا سے کوفہ سے شام ماں بہنوں کا ساتھ ہے, میں کیسے جاؤں گا؟ سرداروں علی اکبر تیار ہے. روایت یہ لکھا ہے, حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے کے اندر سے نکلنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. مطلب سیدانیاں علی اکبر کو پیچھے کھینچ لیتی تھی. یہ لگتا تھا کہ بھلے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے, پتا جاؤ. اس کے بعد جب علی اکبر اسلام باہر آ گئے, گھوڑے پر تشریف لے آئے, تو اس میں اگلے بچے کو پاس میں نہیں آئی تھی بھائی کے, اب آئے ہیں. چھوٹی سی بچی گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا بھیا علی اکبر سب ہماری مائیں بھولیا تو قد بلند کروں گا. کسی نے ماتھا چوما, کسی نے پیشاب میں گدے لبوں کو چوما, کسی نے ہاتھوں کو چوما, کسی نے سینے کو چوما. ارے میں کیا کرتی بھیا, اپنے قدم کو رکاب سے باہر نکالو. علی اکبر نے اپنے قدم کو رکاب سے نکالا. سکینہ نے اپنا رخسارا پیر پہ رکھا. اے بھیا سغران نے کہا تھا اے سکینہ جب میرے بھیا علی اکبر کی بارات جائے تو مجھے خبر دے دینا, اگر نہ ہو سکے تو میں مر جاؤں. علی اکبر کی بارات میرے قبر میں لانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائے ہی تسلیم من حمدے. پڑھنے والے اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. صاحب خانہ کی ریزی روزی روزگار میں برکت عطا ہو. یا اللہ مومن جتنے پر سے عذاب پہ بیٹھے ہیں سب کی دلی نیک جائز خواہشیں پوری ہوں. یا اللہ ہمارے مجلس ماتم ہمارے گریے کو قبول فرما. یا اللہ یہ ذریعہ ہمیشہ ہمیشہ یوں قائم رہے. یا اللہ خدا مقدسہ عراق ایران شام خراسان کربلا بالخصوص بی بی زینب بی بی سکینہ کی روزے کی حفاظت ہو. اور جب ہمارا آخری وقت ہو
تو آل محمد کا دیدار نصیب ہو، جو آل محشر سجا ہو تو شفاعت آل محمد نصیب ہو۔ آخر میں دعائیں ہمارے آخری امام مہدی یعقوب زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا ہو، کیا مان انصار میں شمار ہو۔ سمونی سے گزارش ہے، مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ